اسی رفع الیدین کے موضوع کو عنوان بنا کر یہ بات لوگوں کے دلوں میں اجاگر کی جاتی ہے کہ جو حنفی لوگ ہیں یہ حضرات رفع الیدین کے ثبوت کو مانتے ہیں۔ جب یہ لوگ رفع الیدین کے ثبوت کو مانتے ہیں تو پھر ہمیں اب دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ ان حضرات سے دلیل مانگو کہ تم کن دلائل کی بنیاد پر رفع الیدین کو نہیں کرتے۔ ایک مناظرہ میں میرے مناظرے نیٹ پر موجود ہیں، ایک مناظرہ حاصل پور میں ہوا، مناظرہ ترک رفع الیدین کے نام سے ہماری ویب سائٹ ahnafmedia.com پر موجود ہے، سی ڈی کی شکل میں مقتبس بھی مل جائے گا۔ تو اور بھی مناظرے ہیں۔ ایک مناظرہ میں صاحب سے جب آمنا سامنا ہوا تو میں نے کہا جی آپ رفع الیدین کرتے ہیں تو آپ اپنے رفع الیدین اور اس کی ہمیشگی پر جہاں آپ نہیں کرتے اس کے نسخ یا ترک پر دلائل پیش کریں گے۔ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب جب رفع الیدین کو آپ بھی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم بھی مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو پھر اب ہمیں دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کن دلائل کی بنیاد پر رفع الیدین نہیں کرتے۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یا آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں یا کوئی اور وجہ ہے۔ جس رفع الیدین کے ثبوت کو آپ مانتے ہیں ہمارا رفع الیدین کے ثبوت سے متعلق وہ دعویٰ ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ یہاں پہ دی جاتا ہے کہ رفع الیدین کے ثبوت کو جب آپ مان گئے، آپ کہتے ہیں کہ روایات موجود ہیں تو پھر اب آپ اس کے چھوڑنے پہ روایات پیش کریں۔ ہم کہتے ہیں جس رفع الیدین کے ثبوت کو ہم مانتے ہیں اس کو تم نہیں مانتے۔ ہم رفع الیدین جس کا ثبوت مانتے ہیں وہ پورا ہے، جس کو تم مانتے ہو وہ ادھورا ہے۔ 4 رکعت کے اندر رفع الیدین جو احادیث کے اندر آیا ہے وہ کل 28 مرتبہ ہے۔ اب غیر مقلد حضرات 4 رکعت کی نماز میں رفع الیدین جو کرتے ہیں صرف 10 مرتبہ کرتے ہیں اور 18 مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث کا رفع الیدین 28 مرتبہ ہے اور جبکہ ان کا رفع الیدین کل 10 مرتبہ ہے۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم 18 مرتبہ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ 18 مرتبہ رفع الیدین جس کا تم کہتے ہو وہ حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی دیکھو اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے کہ ہم رکوع کے رفع الیدین اور تیسری رکعت کے شروع کے رفع الیدین پر بحث کریں، اس سے پہلے ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ رفع الیدین احادیث میں اگر ہے تو ثابت کتنی مرتبہ ہے۔ مناظرے میں میں نے کہا بھائی رفع الیدین اس کے ترک پہ بات ہوگی، لیکن مناظرے کی 2 نشستیں ہوں گی۔ پہلی نشست میں ہم یہ بات طے کریں گے، ہم مدعی ہوں گے، ہم ثابت کریں گے 4 رکعت کی رفع الیدین میں کل 28 مرتبہ رفع الیدین ثابت ہے۔ اگر ہم پہلی نشست میں دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کر گئے کہ 4 رکعت میں 28 مرتبہ رفع الیدین ثابت ہے اور تم ان دلائل کا جواب نہ دے سکے تو تمہارے دوسرے مناظرے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے کیونکہ تم نے 18 مرتبہ چھوڑا ہے، یا تو تم کو پھر 28 مرتبہ رفع الیدین کرنا پڑے گا یا پھر جو ہے لکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے موقف میں جھوٹے ہیں اور ہمارا رفع الیدین جو ہے ادھورا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلکہ جب رفع الیدین جو 18 مرتبہ ہے اس کو نہ آپ کرتے ہیں نہ ہم کرتے ہیں، اس لیے اس کو زیر بحث لانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا ہم جس وجہ سے نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے آپ کو علم ہے؟ آپ کسی اور وجہ سے نہیں کرتے، ہم کسی اور وجہ سے نہیں کرتے۔ ہماری اور تمہاری وجہ ایک جیسی نہیں ہے۔ ہم 18 مرتبہ رفع الیدین جس وجہ سے نہیں کرتے، رکوع کا رفع الیدین بھی اسی وجہ سے نہیں کرتے۔ تم 18 مرتبہ رفع الیدین جس وجہ سے نہیں کرتے وہ وجہ اور تم کہتے ہو ثابت ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ثابت ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں رکوع کا رفع الیدین ثابت ہے، اس طرح سجدے کا رفع الیدین ثابت ہے اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین ثابت ہے۔ ہم تو اس کے ثبوت کے قائل ہیں، تم اس رفع الیدین کے ثبوت کے قائل نہیں ہو، تو پھر ہمارا اور تمہارا موقف ایک کیسا ہوا؟ تم کیسے کہتے ہو کہ وہ رفع الیدین جو 18 مرتبہ ہے اس میں تم اور ہم ایک ہیں لہذا اس پہ بات نہ کرو؟ میں نے کہا پہلے بات ہم اس پہ کریں گے کہ وہ رفع الیدین جو احادیث سے ثابت ہے تو وہ ہے کتنی مرتبہ؟ تمہارے ہاں ثبوت اور دوام دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ تم کہتے ہو ثبوت پیش ہو جائے تو دوام کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اگر 28 مرتبہ رفع الیدین کا ثبوت پیش کر دیں گے اب دوام پیش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے یہاں ثبوت بمعنی دوام ہے، تمہیں 28 مرتبہ رفع الیدین ہمارے سامنے یہاں نماز میں کرنا ہوگا، لیکن وہ اس بات پہ نہیں آئے اور نہ انہوں نے آنا ہی تھا، نہ آج تک کوئی غیر مقلد عالم اس بات پہ آیا ہے۔
تو جب ہم یہ بات کہیں گے کہ بھئی 4 رکعت کے اندر رفع الیدین کل 28 مرتبہ ثابت ہے، تو پوچھنے والا ہم سے پوچھ سکتا ہے جی بتاؤ کل 28 مقامات 4 رکعت کی نماز میں ہیں کون سے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اس پہ دلائل پیش کرو کہ 4 رکعت میں رفع الیدین جو ثابت ہے اس پہ دلائل کیا ہے۔ اس لیے ہم اس موضوع کو سمجھانے کے لیے پہلے ہم 28 مرتبہ مقامات کا تعین کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کی 28 مرتبہ رفع الیدین کے ثبوت پہ دلائل پیش کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم پھر آگے رکوع کے رفع الیدین پہ بات کریں گے۔ 4 رکعت کے اندر کل 28 مرتبہ رفع الیدین ہے، اس میں 10 مرتبہ رفع الیدین غیر مقلد کرتے ہیں لیکن 18 مرتبہ نہیں کرتے۔ غیر مقلد جو 10 مرتبہ رفع الیدین 4 رکعت کی نماز میں کرتے ہیں وہ کون سا ہے؟ نمبر 1 شروع نماز میں، نمبر 2 تیسری رکعت سے جب تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں یعنی پہلے قاعدے سے اٹھ کر اس وقت رفع الیدین کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہو گیا جی؟ 2 مرتبہ، 2 مرتبہ ہوا۔ 4 رکعت کے اندر رکوع کتنے ہیں؟ 4۔ رکوع کو جاتے ہوئے بھی رفع الیدین ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین ہے، تو 4 کو 2 سے ضرب دیں کل کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 8۔ 8 اور 2 کتنے ہو گئے؟ یہ 10 مرتبہ وہ رفع الیدین ہے جو کہ غیر مقلد کرتے ہیں۔ اب 18 مرتبہ اس کے علاوہ رفع الیدین کون سا جس کو غیر مقلد نہیں کرتے؟ اس کو سمجھیں۔ سجدے کو جاتے ہوئے بھی رفع الیدین احادیث کے اندر آیا ہے، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین احادیث کے اندر آیا ہے۔ 4 رکعت کے اندر کل کتنے سجدے ہیں؟ 8۔ جب سجدے کو جاتے ہوئے بھی رفع الیدین ہے، سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین ہے، تو 8 کو 2 سے ضرب دیں کتنا ہو گیا؟ 16۔ 16 کو پہلے 10 کے ساتھ ضرب دیں جو غیر مقلد کرتے ہیں، کل کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 26 ہو گیا۔ اب 2 مرتبہ رہ گیا۔ اب 2 مرتبہ اس کے علاوہ جو رفع الیدین ہے وہ بھی احادیث سے ثابت ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ دلائل پیش کریں گے۔ آپ دیکھیں پہلی رکعت سے جب مکمل کرتا ہے آدمی، دوسرے سجدے سے سر اٹھائے گا، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد الگ رفع الیدین ہے، جب قیام کرے گا دوسری رکعت کے لیے اس وقت الگ رفع الیدین ہے۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 27 مرتبہ۔ 28 مرتبہ، 28 مرتبہ کون سا ہے؟ جب انسان تین رکعتیں مکمل کرے گا یعنی تیسری رکعت سے دوسری سجدے سے سر اٹھائے گا، اس وقت سجدے کا رفع الیدین کرے گا، پھر جب کھڑا ہوگا تو اس وقت الگ رفع الیدین ہے۔ یہ کل کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 28 مرتبہ۔ تو آپ کو یہ 28 مرتبہ کا رفع الیدین اچھی طرح یاد ہونا چاہیے مقامات کون سے ہیں۔ جب آپ کسی سے بات کریں گے، آپ کہیں گے 4 رکعت کے اندر 28 مرتبہ رفع الیدین احادیث ثابت ہے، تو وہ آپ کو سے پوچھے گا بھی بتائیں 28 مرتبہ رفع الیدین کن کن مقامات پہ ثابت ہے۔ اب اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہوا تو پھر وہ کہے گا دیکھو جن مقامات کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ ان مقامات سے متعلق بات کیسے کرتے ہیں۔ اس لیے 28 مرتبہ رفع الیدین اس کے مقامات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟